انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثر اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ میں ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو قسطوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ جب ہم دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا، چلو آج جمعرات ہے، آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تو نہیں، اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں ایک جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئے گا۔ اگر نہیں یقین تو چلو میرے ساتھ، دیکھ لو خود ہی۔ تو ہم سب نے اس کی بات سے اتفاق کر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں۔ یہاں اس دوست کا نام ندیم تھا۔ وہ اکثر رات کو کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین کیا ہی نہیں اس پر کبھی۔ ہم 5 دوست تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، بکری کے ایک بچے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، روکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے۔ آواز کس طرف سے آ رہی دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی ہمیں۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز کس طرف سے آ رہی ہے؟ آواز کس طرف سے آ رہی ہے؟ جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسین کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں برسین بہت عام ہوتا تھا۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو صرف ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اسی طرف چلو۔ کوئی بھی نہیں مانا اور برسین کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے سبھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چراتے تھے انہیں سے رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ نصر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس بھی بات پر ہنسنے لگے، اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر اب سب کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہی نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی کوئی درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مدثر نے بولا، بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگے اور جلد ہی ایک چھوٹی رسی بھی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظر اس درخت پہ تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لائٹ، لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی
اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا ہی مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی پرسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دوست وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ہم نے روک لیا۔ پھر ہم سب محسوس کیا لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور ہم اتنی اسپیڈ میں وہاں سے نکلے، الٹے پاؤں دوڑے، اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے اور کسی بھی لمحے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس وہ بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں صرف رسی ہی تھی۔ اس نے بولا کہ جب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا تو صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ تو بھی جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کو باہر گھومنے سے توبہ کر لے۔ اب بتاؤ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔